وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج انشاءاللہ کل والی حدیث کا بقیہ حصہ ہم ذکر کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی راوی ہیں اور بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا کس طرح آغاز ہوا۔ تو کل والے سبق کے بعد جبریل علیہ السلام پہلے ایک غیبی انداز میں آوازوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کر چکے تھے کہ اچانک غار حرا میں آپ کے پاس وہ حق کا پیغام لے کر پہنچے۔ یہاں 71 نمبر صفحہ پر ہے حتیٰ جاءہ الحق وہو فی غار حرا فجاءہ الملک فقال اقرأ قال ما انا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ کا برحق پیغام لے کے آئے۔ اس وقت جبریل کا نمودار ہونا، آپ کے سامنے آنا، دیگر احادیث میں یا دیگر روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کے 2 پر تھے، اصلی پر 600، اور اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 ہی موقعوں پر دیکھا۔ ایک دفعہ آسمان پر سد الافق کہ پورا کنارہ ہی بھرا ہوا ہے، پورا کنارہ ہی بھرا ہوا ہے، جیسے مشرق کا کنارہ دیکھیں مشرق کی طرف تو مشرق کی طرف ہر چیز وہی نظر آتی ہے، ایسی کیفیت تھی۔ اور دوسری مرتبہ آپ جب معراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں اس وقت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ اپنی اصلی حالت میں صرف 2 دفعہ، باقی مختلف حالتوں میں کئی مرتبہ۔ ان میں غار حرا والی حالت بھی وہ اصلی حالت نہیں تھی جس پر اللہ رب العزت نے جبریل کو پیدا کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں آئے جب جس طرح کے آگے تذکرہ آیا پکڑ کر دبوچنے کا اور اپنے بازوؤں میں لینے کا، تو وہ کیفیت نہیں ہے جو اس کے نورانی پر کی یا جو ان کے پروں کی صورت اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر جناب جبریل کو عطا فرمائی۔ جب جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے
تو نمودار ہو کر اللہ کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ پڑھیں، اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کی امت امیہ ہے۔ آپ کا وصف پہلی امتوں میں تورات میں، انجیل میں امی بیان ہوا ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انجیل اور پہلی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں آپ کا وصف امی کہ آپ کسی دنیا کے معلم کے سامنے زانو تلمس نے طے کیا، اور آپ نے کسی سے کوئی پڑھنا لکھنا سیکھنا نہیں سیکھا۔ اور امی کا معنی یہاں یہ ہے کہ مروج لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ مہینہ اس کی گنتی کے بارے میں فرمایا، نحن امت امیہ لا نحسب ولا نکتب الشہر ہکذا ہکذا وہکذا، فرمایا ہم امت امی ہیں، حساب کتاب لکھنا پڑھنا ہمارے اندر مروج نہیں ہے۔ مہینہ اس کی آپ نے گنتی بتائی کہ اس طرح 10 دن، پھر 10 دن، پھر 10 دن، 30 دن کا ہوتا ہے۔ اور دوسری دفعہ آپ نے وہ مہینے کی گنتی بتلاتے ہوئے کہا ہاکذا، یعنی 10 دن، پھر ہاکذا 10 دن، پھر آپ نے ایک انگلی کو بند کر لیا اور اس طرح اشارہ کیا 9 کا، 29 کا، کہ عربی مہینہ چاند 30 دنوں کا ہوتا ہے یا 29 دن کا۔ تو یہ سمجھانے پڑھانے کا، دوسرے کو تلقین کرنے کا وہ انداز جو لکھا پڑھا نہیں، سادہ فطری، کسی کو گنتی کرانی ہو انگلیوں پر، اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں اپنے اعتبار سے کہ میرے پاس آپ کوئی چیز دیں اور میں اس کو پڑھوں، یہ پہلے سے میرے اندر استعداد موجود نہیں ہے۔ ما انا بقارئ، میں قاری نہیں، پڑھنے والا نہیں۔ اب بعض لوگ لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ توہین ہے کہ آپ کہیں کہ آپ پڑھنے والے نہیں، آپ نے یہ کہا تھا اور میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھانے والا۔ اس طرح کے معانی حدیث میں کرنے اور اس طرح حدیث کی شرح کرنی یہ سراسر ظلم ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ عقلی اور رومانسی انداز میں حدیث کا معنی کرنا یہ درست نہیں۔ ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھنے والا۔ کہتے ہیں فاخذنی فغتنی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب یہ وحی کا قصہ پیش آیا ہے اس وقت سیدہ عائشہ پاس نہیں تھی۔ اب لفظ کیا آ گئے کہ آپ فرما رہے ہیں فاخذنی، مجھے پکڑا، فغتنی، مجھے جبریل نے پنچا، اپنے ساتھ دبایا۔ معلوم ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے بیان کیا ہے، اور اپنی بیان والی کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سیدہ عائشہ کے سامنے بیان کی، اور انہوں نے وہ امانت ہم تک پہنچائی۔ اللہ ان کو امت کی طرف سے بہتر جزا دے۔ فاخذنی، بس انہوں نے مجھے پکڑا، فغتنی، مجھے پنچا، دبایا، حتیٰ بلغ من الجہد، حتیٰ کہ مجھے مشقت پہنچی، بلغ من الجہد، کسی کو زور سے دبانا حتیٰ کہ اس کا سانس تنگ ہو جائے۔ اس طرح آپ نے جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کے دبایا۔ ثم قال ثم ارسلنی، اس طرح دبا کے مجھے چھوڑ دیا۔
پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ انہوں نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فغطنی الثانیہ، دوسری بار انہوں نے پکڑ کے مجھے اس طرح پنچا، دبایا۔ حتیٰ بلغ من الجہد، حتیٰ کہ مجھے تکلیف مشقت پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ فغطنی الثالثۃ ثم ارسلنی، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار انہوں نے پھر اپنے سینے لگا کے دبایا اور پھر چھوڑا اور ساتھ یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلے صرف اقرا تھا، اب ان کو آگے تعلیم پیغام الہی بھی اور اس میں برکت بھی بڑھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام کی برکت سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی اعانت سے، اس کے حکم سے، کچھ بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد والی 5 آیتیں سورہ اقرا کی علق کی، وہ اس وقت تلقین کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس رب نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ انسان کا وصف ہے۔ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رب اتنی قدرتوں والا، اتنی عظمتوں والا ہے۔ اس عظمت والے رب کے نام سے جو خالق کائنات ہے، صرف آپ ہی کا پیدا کرنے والا نہیں، اس نے باقی انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جو بہت عزت والا ہے۔ اکرم اس افضل تفضیل کا صیغہ، اپنے رب کے نام سے پڑھیں آپ جو آپ کا رب بہت عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علوم دے دیے جن کا تصور بھی انسان کو معلوم نہیں تھا۔ ایسا وہ رب، جس رب نے انسان کو یہ پڑھایا ہے، وہ رب بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس کے نام سے آپ پڑھیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلا پیغام اللہ کا سورہ علق کی 5 آیات، یہ ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیں، جس رب نے جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو ایک جمع لوتھڑے سے پیدا کیا، اور جو رب بڑا عزت والا ہے، جس نے کائنات کو بنایا اور انسانوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور ایسی چیزوں کی تعلیم دی جو انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اللہ کا پیغام، یہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام جبریل نے القاء کیا۔ جب یہ القاء کیا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی اس طرح پیغام نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے جبریل کی آوازیں تھیں یا کبھی جبریل کا نمودار ہونا، لیکن جبریل کا جسد مبارک کو اپنے سینے لگانا، پنچ دینا، یہ ساری چیزیں عجیب تھیں جس کا نمودار ہونا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور بیداری کی حالت میں ہے۔ جب بیداری میں یہ ساری حالت ہوئی اور وہ پیغام دے کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع بہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ بنت الخویلد رضی اللہ تعالی عنہا فقال زملونی زملونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا سے واپس آئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، تیز تیز چل رہا تھا اس سارے معاملے کی وجہ سے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ بعض روایات میں ہے جس کا یہ لفظ ہے کہ یرجف فؤادہ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، اور بعض میں ہے یرجف بوادرہ، بوادر کہتے ہیں یہ کندھے کا گوشت، بوادر یہ کندھے کا گوشت، یعنی گویا کہ یہ کندھے کا گوشت بھی ایک طرح کا حرکت کر رہا تھا۔ یہ اس منظر کی وجہ سے جو ابھی منظر بیان ہوا ہے کہ اچانک، اس سے پہلے کبھی نہیں، جبریل نمودار ہوئے، جبریل آ کے کہتے ہیں پڑھے ہیں، جبریل اپنے سینے لا کے پیٹتے ہیں، دباتے ہیں، اور اتنے زور سے ہر مرتبہ دباتے ہیں حتیٰ بلغ من الجہد، کیا فرماتے ہیں مجھے مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی، جیسے سانس رکتا ہے۔ اور اس کا بدیہی یہ نتیجہ ہونا تھا کہ ایک آدمی کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اچانک سامنے آ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے انبیاء کرام انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے انتخاب ہے، اور اللہ کا پیغام ہونا یہ ایک بڑا اعزاز اور رتبہ اور مرتبہ ہے، لیکن ان کی فطرت اور ان کی طبیعت اور ان کی خلقت وہ انسانوں والی ہے، جو انسانوں کے عوارض ہیں وہ عوارض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیے۔ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ان کی بیوی تھی ان کی طرف واپس لوٹے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، فزملوہ، انہوں نے کمبل اڑا دیا، حتیٰ ذہب عنہ الروع، حتیٰ کہ آپ سے وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی طبیعت میں، جس طرح طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے تو لیٹ جائے اور کپڑا لے لے، سکون کر لے، تو سکون کرنے سے طبیعت ٹھہر جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آیا، وہ جو طبیعت تھی، دل دھڑک رہا تھا، یا آپ کے یہ کندھے والے جسم وہ دھڑک رہے تھے، یہ پورا جسم تھا، اس پہ اثرات تھے، جب انہیں لٹا دیا، تھوڑی دیر لیٹ لیا تو طبیعت کے اندر سکون آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا۔ ٹھہراؤ آنے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے اپنی غار والی بات ساری کہہ دی، غار کے اندر میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور مجھے اندیشہ لگتا ہے، اپنے خیالات میں اپنے اندیشے کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فقال لخدیجہ وأخبرها الخبر، آپ نے خدیجہ کو بلایا اور اس کو سارا قصہ سنایا۔ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر اندیشہ ہے۔ یہ اندیشہ کس چیز کا؟ کہ اگر میں نبوت اور رسالت کا پتہ نہیں یہ بوجھ میرے اوپر کتنا گرام گزرے، میں اٹھا سکوں یا نہ اٹھا سکوں، یا اس اعتبار سے کہ جو ذمہ داری لگا کر مجھے امت کے سامنے پیش کیا جائے گا، امت میرے ساتھ کیا سلوک کرے، کچھ بھی۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر اندیشہ محسوس ہوتا ہے۔ فقالت خدیجۃ کلا واللہ، خدیجہ کہنے لگی ہرگز نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کلا۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی کلا کا لفظ کئی دفعہ آتا ہے کہ پچھلی بات کی نفی زور سے کرنی، زوردار انداز سے پچھلی بات کی نفی کرنی۔ پچھلی بات کیا ہے؟ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات کے بارے میں اندیشہ ہے، میں اپنے آپ پر ڈرتا ہوں۔ اب سیدہ خدیجہ کہنے لگی کلا، آپ کو کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا
اس لیے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم رب تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ خزیان کا معنی ہوتا ہے کسی کو بے آسرا کر دینا کہ حتیٰ کہ وہ دشمنوں کے سامنے چت ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو خشیت تھی شاید امت کی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے جب پیغام لے کے جاؤں گا تو لوگ میرے ساتھ سلوک کیا کریں، کلا، ہرگز نہیں، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کبھی آپ کے دشمنوں کو آپ پر ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا، کبھی آپ کے دشمن آپ پر غالب نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 خوبیاں گنی اس لیے کہ آپ رشتہ داری صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کو ملاتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں۔ اور دوسرا تحمل القل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تقری الضیف، تیسرا بیان کیا کہ تکسب المعدوم، جن کا کوئی کما کر کھلانے والا نہیں ہوتا، بیوہ، یتیم بچے، بے آسرا، آپ ان بے آسروں کے لیے محنت کرنے والے، کمائی کرنے والے ہیں۔ تکسب، کسب کا معنی جانتے ہو، تکسب المعدوم، آپ بے آسروں کے لیے کماتے ہیں۔ تقری الضیف، مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور تعین علی نوائب الحق، حق کی راہ میں پیش آنے والی مصائب، اس میں آپ معاونت کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 خوبیاں ایسی گنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ تھا، رشتہ داری کو ملانا اور دوسروں کی بوجھ اٹھانا، جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو ان کے لیے کما کے دینا، مہمانوں کی عزت کرنا، اور ہمیشہ حق کے راہ میں مال، جان، وقت قربان کرنا، پیش کرنا۔ حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سیرت سے یہ استدلال کیا کہ جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں، مکارم اخلاق ہوں، یہ عزت کی چیزیں ہوں، اس آدمی کو کبھی بھی زوال نہیں آتا، کبھی بھی اس کی زندگی میں رسوائی، ذلت، پسپائی یہ کبھی نہیں آتی۔ یہ 5 گن ہیں۔ ایک اور موقع ہے جہاں کسی اور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف گنے تھے، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دنا عورت تھی، تاجر تھی، مالدار تھی، مکے کی عمر رسیدہ عورتوں میں سے تھی، اور ان کا تجربہ یہ تھا جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کو کبھی رسوائی، ناکامی نہیں ہوتی۔ آج کل ہم اپنی کامیابی کا دور یا کامیابی کے اسباب اور تلاش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول لو، مکاری کر لو، لوٹ مار کر لو، دوسرے کے پیسے اچھال لو، چھین لو، کھینچ لو، بڑے آگے بڑھ جائیں گے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اور ادھر کیا نظریہ کیا ہے؟ دوسروں پر اپنا پیسہ خرچ کرنا، دوسروں کی ہمدردی کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، مہمان نوازی کرنا، رشتہ داروں کو ملانا۔ جس آدمی کے اندر یہ ہوں ان کے بارے میں سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتی ہیں، واللہ، رب کی قسم، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان 5 آیات وحی کی
جو ہمارے آج کے سبق میں ہیں کہ پہلی وحی میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل گھر میں واپس آ کر جو بیوی نے کیا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا ایک ہی حصہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نظریہ جو دینا تھا وہ دے دیا، اور اس کے بعد کیا کیا وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کریں گے۔ اور ہمیں بھی یہ مکارم الاخلاق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی صفات تھیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ ان کو اپنانے والا اس کے لیے ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو ملانا۔ انک لا تصل الرحم، بلکہ میرے بھائیوں حدیث پڑھنے کا لطف آ جائے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں وہ یاد کر کے اپنے پاس وہ چیزیں گن کے رکھی جائیں۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ مہمان نواز ہیں، عربی کے الفاظ نہ بھی صحیح، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جن کا کوئی کمانے والا بے آسرا لوگ ہوتے ہیں طبقے کے، ان کے لیے محنت کر کے کما کے ان کو کھلاتے ہیں، اور مہمان نواز ہیں، اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حق کی راہ میں آنے والے مصائب میں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں وہ بہترین انسان ہے، اور اس کے لیے کامیابی کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ضمانت، واللہ رب کی قسم، رب کی قسم۔ لیکن اب ان کو ہوتے ہوئے کسی اور طرف ڈھونڈنا اور وہ مکاری والی راہوں کو کامیابی سمجھنا، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا بجائک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، ہر بندے کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ابھی مجھے نماز کے بعد ایک دوست نے یہ کہا کہ کاروباری طور پر کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ہم انسانوں کا اس کے علاوہ اور چارہ کار ہی نہیں کہ مالک الملک سے اپنی التجا کرتے رہیں، مالک الملک کے سامنے اپنی عرض کر رہے ہیں۔ اگے بادشاہ ہے، ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، ساری دنیا پر اس کی رحمت ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی جن کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں ان پر بھی اپنی رحمت فرما دے۔ وہ بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا